بجٹ کے اہداف میں تو معذرت کے ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 190 ارب کا پہلے شارٹ فال آیا، پھر بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے 197 ارب کا مزید شارٹ فال آ سکتا ہے، کوئی 300 ساڑھے 300 ارب کے شارٹ فال پر تو ہم یہ ابھی سال کے آدھے حصے میں کھڑے ہیں، یہ فسکل ایئر ختم ہوگا تو شاید کوئی 1000-1500 کا یہ شارٹ فال ہو سکتا ہے صرف ٹیکس کلیکشن کا، اتنا ہم نے ہیوج ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیا ہے۔ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب بات کر رہے ہیں آپ۔ ہمارا تو اندازہ یہ کہ 600 ارب کا گیپ پہلے سے ہی ہو گیا شارٹ فال، اور اس سے پھر اب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو نئے سیکٹرز پہ جانا ہے۔ ایگریکلچرل انکم ٹیکس پہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مگر 4 میں سے 3 پروونسز نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، جبکہ جنوری 1 سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ریونیوز نئے لا کے تحت کلیکٹ کیے جائیں گے، تو صرف ایک پروونس ہے پنجاب جس نے کیا ہے، باقی 3 پروونسز نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ جو شارٹ فال 600 ارب کا اگر ہو سکتا ہے تو اس سے آئی ایم ایف کے پروگرام پر کوئی منفی اثرات تو نہیں مرتب ہوں گے؟ آئی ایم ایف تو اس سے نہیں ناراض ہو جائے گا چونکہ ان کی ٹرمز کنڈیشنز ہیں کہ آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس بڑھائیں، آپ جو سیکٹر آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کر آئیں، لیکن ابھی تک پریکٹیکلی تو یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے، ایسی اصلاحات یا ریفارمز تو نہیں ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ صرف ایک ٹارگٹ میں پرابلم نہیں ہے، بہت سے ٹارگٹس ہیں، اور اس وقت آلریڈی پہلے 3-4 مہینے میں واضح ہو گیا ہے کہ وہ مشکل سے ہم میٹ کر پائیں گے۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ پروونشل کیش سرپلسز کو جنریٹ کرنے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، پروونشل ریونیوز میں اضافہ جو ہے وہ کم ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ٹارگٹس آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ سب ایک ٹیکنوکریٹ فائنانس منسٹر کے ہوتے ہوئے ٹارگٹس کیوں میٹ نہیں کر پا رہے؟ کوئی روایتی سیاست دان ہوتا تو سمجھ آتا کہ سیاسی مفادات ہیں، آڑے آ رہے ہیں، ایک کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اورنگزیب صاحب ایک اسپیشلسٹ ہیں اکانومی کے، بینکنگ کے، ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر ہم کیوں اتنا پیچھے اس وقت ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ اب ریونیوز میں آپ نے جو بجٹ پیش کیا 40% اضافہ، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، تو ایک ٹیکنوکریٹ کو تو سوچ سمجھ کے ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ۔ بالکل، تو یہ اس طرح کی غلطیاں تو ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ابھی بھی سیاسی اثر و رسوخ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ موجود ہے، جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ اس کو نہیں شاید صحیح طریقے سے ہینڈل کر پا رہے، یا کوئی ایسی پالیسی؟ بات تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے نا۔ اچھا، آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے آپ پر۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو ریویو ٹھیک کریں، ابھی ریویو ہونا ہے اگلے 1-1.5 ماہ بعد، تو وہ اس ریویو وہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس ریویو کو اچھے طریقے سے حکومت کو میٹ کرنا؟ اگر اس میں کوئی نیگیٹو ریمارکس آئی ایم ایف کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ پھر کریٹ ہو سکتے ہیں پروگرام پر؟ اس میں ہوتا یہ عام طور پہ کہ آئی ایم ایف کا ریویو جو ہے وہ فروری اینڈ مارچ میں ہونا ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو دیکھیں ہمارے آفیشلی پروگرام میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، جسے پرفارمنس کرائیٹیریا، انڈیکیٹو ٹارگٹس، اسٹرکچرل بینچ مارکس، یہ 3 ہیں جو آپ کو میٹ کرنا ہے۔ اگر ان میں آپ نہیں میٹ کر پا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر 4-5 میں میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ریویو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ملتا ہے اور پروگرام رک جاتا ہے۔ اور اگر پروگرام خدا نخواستہ اس وقت ان حالات میں رکا تو باہر سے جو تھوڑا بہت پیسہ بھی آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ایک آخری سوال پاشا صاحب، کہ یہ ایک عام آدمی کا اس وقت معیار زندگی جس حد تک متاثر ہوا ہے، اس کی حالت جتنی اس وقت خراب ہو چکی ہے، آنے والے 6-8 ماہ میں یا 1 سال میں اس کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آنے والی، چونکہ اکانومی کی جو تصویر اس وقت ہے وہ ہمیں وہی اشارے دے رہی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ شرح نمو جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بے روزگاری کا پیمانہ بہت اونچا ہو چکا ہے، غربت اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ لوگ غریب ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ افسوسناک ہیں، تقریباً 2 کروڑ نوجوان ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اس لیے ہمیں سب کو بہت پریشانی ہے، ہم بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو کسی طریقے سے اس کرائسس سے نکالے اور آگے لے۔ آمین آمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔